بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 21ویں پارے کا خلاصہ اور مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی تاکید فرمائی ہے۔ پہلی چیز قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا اور دوسری چیز نماز کو قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اپنے رب کی کتاب کو تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، بشرطے کہ وہ نماز پورے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کی جائے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی نماز کے باہر کی کمی کو نماز کے اندر تلاش کرو، یعنی اگر گناہ ہوتے ہیں یا کوئی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب وضو میں کوئی کوتاہی ہوگی یا نماز پورے آداب اور شرائط کے ساتھ نہیں پڑھی جا رہی ہوگی جس کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں۔ کیونکہ اگر نماز پورے آداب کے ساتھ ہو اور وضو پورے اہتمام کے ساتھ ہو تو انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے یہ روک دیتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نماز کے اندر اگر انسان کمال پیدا کر لے تو اس کے پورے دین کے اندر کمال آ جاتا ہے۔ تو جس کی نماز جاندار ہوگی اس کا پورا دین جاندار ہوگا۔ اب نماز کے اندر قوت اور طاقت کیسے پیدا ہو، اس کا آسان نسخہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کو یاد کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سے نماز کے اندر قوت، طاقت اور دھیان پیدا ہوتا ہے۔ خشوع خضوع والی نماز انسان کو حاصل ہوتی ہے اور خیالات سے انسان بچا رہتا ہے جب وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تو یہ نماز کے اندر طاقت اور قوت پیدا کرنے کا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، فحشاء اور منکر۔ منکر اس قباحت کو کہتے ہیں جس کی قباحت اور برائی شریعت نے بتائی ہو، اور فحشاء اس گناہ یا اس برائی کو کہتے ہیں جس کا انسان اپنی عقل سے بھی ادراک کر سکتا ہو۔ تو نماز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو عقلی برائیوں سے بھی روکتی ہے اور شرعی برائیوں سے بھی روکتی ہے، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا ہے والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، فرمایا مہاجر اصل تو وہ ہوتا ہے جو گناہوں والی زندگی کو ترک کر دے۔ تو بے حیائی اور بری باتوں کو ترک کرنا اور نماز کا، تلاوت کا، ذکر کا اہتمام کرنا، جن کا اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا، یہ ہے اصل ہجرت۔ اگرچہ زمینی ہجرت بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس ہجرت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کے لیے طاعات اور عبادات پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور معصیت سے چھٹکارا اور اس سے احتراز اس کے لیے ممکن ہو۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں زمینی ہجرت کا حکم دیا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، کہ اگر کسی علاقے میں دین پر عمل کرنا دشوار ہو تو اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، کسی ایسے علاقے کی طرف چلے جائیں جہاں دین پر عمل کرنے میں کوئی مشکل اور رکاوٹ نہ ہو۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہاں تو روزگار کی ترتیب بنی ہوئی ہے، حالات میرے دنیاوی اعتبار سے درست ہیں، تو دوسرے علاقے میں ہجرت کر کے جائیں گے، وہاں روزگار کی ترتیب کیسے بنے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو تسلی دی کہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق ہر وقت ساتھ اٹھا کر نہیں چلتے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مرضی کے لیے اپنا وطن چھوڑیں گے، اللہ انہیں رزق نہیں دیں گے؟ اور سورت کی آخری آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے پوری بات کا نچوڑ بیان فرما دیا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو ہمارے راستے میں ایک رکاوٹ، ایک تنگی اور ایک مشکل اٹھائے گا، ہم اس کے لیے آسانی کے کئی دروازے اور راستے کھول دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الروم۔ اس سورت کو سورۃ الروم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے روم کی فتح اور کامیاب ہونے کی بشارت دی اس وقت جب اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل مختصر طور پر عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک تھی روم کی طاقت جن کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور دوسری تھی ایران کی طاقت جن کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔
روم کے لوگ خدا پرست تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور ایران کے لوگ یہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اس لیے مسلمان رومیوں سے دلی ہمدردی رکھتے تھے اور مشرکین ایران کے مجوسیوں اور مشرکوں کو اپنا ہم نوا سمجھتے تھے۔ ان دو بڑی طاقتوں کا ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپیں اور قتال چلتا رہتا تھا، کیونکہ ایک جنگل میں دو شیر تو نہیں رہ سکتے۔ جیسے آج کی دنیا میں بھی دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک روس کی طاقت اور ایک امریکہ کی طاقت، دونوں آپس میں ہر وقت الجھتے رہتے ہیں۔ تو ٹھیک یہی منظر تھا اس وقت ایران اور روم کے درمیان۔ جب کبھی روم کے لوگ غالب آ جاتے تو مسلمان خوش ہوتے، اور جب اہل فارس کو کوئی فتح ملتی تو مشرکین اس پہ خوشی کا اظہار کرتے۔ سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا وہ واقعہ یوں ہے کہ فارس کے لوگوں نے روم پر حملہ کیا اور روم کے لوگوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسی تاریخی شکست انہیں ہوئی کہ سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ روم اب دوبارہ کبھی بھی اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور ان کی حکومت صرف ان کے دارالخلافہ تک محدود ہو گئی، اور وہ بھی اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کا شکار تھی۔ تو مشرکین نے اس پہ بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جو فارس کے لوگوں نے روم کے لوگوں کا حشر کیا ہے، ہم تمہارا وہی حشر کریں گے اور ہمیشہ کے لیے تمہارا وجود ختم کر دیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب روم کے لوگ دوبارہ فارس پر غالب آ جائیں گے، اس وقت پھر مسلمان خوشی منائیں گے۔ لیکن اس بات پر یقین کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا کہ روم کے لوگ بھی دوبارہ غالب آئیں گے یا وہ بھی ایران کو فارس کے لوگوں کو شکست دے سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ چند سالوں میں منظر بالکل بدل جائے گا، اور جو اس وقت مغلوب ہے وہ غالب ہوگا، اور جو اس وقت غالب ہے وہ شکست کھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل روم کی فتح کا تذکرہ فرمایا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ چند سالوں کے اندر ہی کامیاب ہو جائیں گے اور اپنی حکومت کو مضبوط کر لیں گے، اور فارس والوں کو تاریخی اور عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس وقت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی خوشخبری اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اب اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کا اس وقت بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے مشرکین کے سردار ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 100 اونٹوں کی شرط لگائی کہ اگر آئندہ 9 سالوں میں اہل روم غالب آ گئے تو میں 100 اونٹ دوں گا، وگرنہ آپ مجھے 100 اونٹ دیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شرط کو قبول فرما لیا۔ اس وقت تک شرط لگانا اسلام میں حرام نہیں تھا۔ اس صورت کے نازل ہونے کے 7 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پورا فرما دیا۔ قیصر روم یعنی ہرقل نے ایران پر پلٹ کر حملہ کیا، جس میں قیصر کو فتح ہوئی، اور یہ وہی سال تھا جس میں غزوہ بدر ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ڈبل خوشی عطا فرمائی۔ یہاں روم والے غالب آگے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر کی صورت میں بہترین کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن اس وقت ابی بن خلف مر چکا تھا، تو اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو 100 اونٹ دیے۔ لیکن اس وقت شرط لگانے کی چونکہ حرمت آ چکی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان اونٹوں کو استعمال نہ کیا جائے بلکہ صدقہ کر دیا جائے۔ تو یوں 7 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا منظر تبدیل فرما دیا، اور حق پرست مسلمانوں کو اور اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور ان کے مقابلے میں مکہ کے مشرکینوں یا فارس کے آتش پرست، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلتناک شکست سے دوچار کر دیا۔ اور آخر میں فرمایا کہ حق اور باطل کا یہ معرکہ جو روز اول سے حضرت آدم اور ابلیس سے شروع ہوا، یہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہاں تک کہ ہر ایک فریق اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ جائے، یعنی حق پرست جنت میں نہ چلے جائیں اور باطل پرست جہنم میں نہ چلے جائیں۔
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے معرکے کے آخری انجام کو بیان فرمایا کہ نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کفار مشرکین کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ پھر قیامت کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے۔ پہلی قدرت بیان فرمائی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے۔ زندہ اور مردہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن وہ اپنی قدرت کاملہ سے نطفے سے زندہ انسان، انڈے سے بچہ اور بیج سے درخت پیدا فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے کہ ہم نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور اس کی تمام ضرورتیں مٹی میں رکھ دی۔ انسان کی تمام جسمانی ضرورتیں مٹی سے پوری ہوتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے کہ ہم نے تمہارے اندر جوڑے پیدا کر دیے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے محبت اور الفت کو رکھ دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ بالکل ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اس کے بعد تمہیں مختلف قوموں میں، زبانوں میں اور رنگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے دن اور رات کا نظام چلایا، یہ بھی میری قدرت ہے۔ دن کی روشنی میں تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو اور رات کی تاریکی میں تم اپنے جسم کو راحت اور آرام پہنچاتے ہو۔ اور آگے فرمایا کہ آسمان سے بارشوں کا برسنا اور زمین کا ہریالی اور سرسبز و شاداب ہو جانا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دلائل قدرت کے بعد قیامت کا پھر اشارتاً تذکرہ فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وہ پروردگار جس نے انسان کو انتہائی ضعف کی حالت میں پیدا کیا، یعنی انسان کا بچہ اتنا کمزور اور لاچار اور بے بس ہوتا ہے کہ کسی بھی جاندار کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا پیدائش کے وقت۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جوانی، صحت اور طاقت عطا فرماتے ہیں، عروج عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور واپس اپنی بے بسی اور ضعف کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو عروج اور زوال، بقا اور فنا، زندگی اور موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس مضمون پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کو مکمل فرما دیا۔ اس کے بعد ہے سورہ لقمان۔ قرآن پاک میں دو صورتیں ایسی ہیں جو غیر انبیاء کے ناموں پر اللہ نے اتاری، ایک ہے سورہ مریم اور دوسری ہے سورہ لقمان۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے بیٹے کو کی گئی 5 نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اسی نسبت سے سورت کو سورہ لقمان کہا جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ بعض تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے وزیر ہوا کرتے تھے۔ یہ 5 نصیحتیں بہت جامع اور قیمتی نصیحتیں ہیں جو عقیدہ، عبادت، سلوک اور اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی بات فرمائی یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا اپنی جان پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی آیت میں پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ وصیت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ اور دوسری نصیحت یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ تو یہ وصیت آخرت کے بارے میں ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور کیسی پوشیدہ جگہ پر کیوں نہ کیا گیا ہو، اللہ اسے قیامت کے دن پیش کریں گے۔ اور تیسری وصیت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، جس میں کئی چیزوں کو بیان فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، بیٹا نماز کا اہتمام کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو منع کرنا، اور ان چیزوں میں چونکہ اذیتوں کا، پریشانیوں کا سامنا رہے گا، اس لیے پھر صبر کرنا۔ چوتھی وصیت فرمائی ولا تصعر خدک للناس، کہ لوگوں کے ساتھ تکبر اور فخر سے پیش نہ آنا۔ اور آخری بات فرمائی وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، کہ چال کے اندر میانہ روی اختیار کرنا اور بولتے وقت اپنی آواز کو پست رکھنا۔
کیونکہ اونچا بولنا اگر کمال کی بات ہوتی، خوبی کی بات ہوتی، تو گدھے کی آواز پھر سب سے باکمال ہوتی، لیکن گدھے کی آواز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مشرک کا تذکرہ کیا ہے، نضر بن حارث۔ یہ بدبخت مختلف ملکوں کا سفر کرتا تھا اور وہاں سے پرانے بادشاہوں کے قصوں اور کہانیوں پر مشتمل کتابیں لے کر آتا تھا، یا گانا گانے والی باندیاں اس نے خریدی ہوئی تھی، لوگوں کو جمع کر کے ان کا گانا اور ناچ دکھاتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اس طرح کے شغل میلے میں لگے رہیں اور دین کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں، اور کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد و سمود کے قصے سناتے ہیں تو میں بھی تمہیں پرانے لوگوں کے قصے سناتا ہوں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ قرآن پاک کو نہ سنیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور آگے فرمایا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ اس کے لیے ذلتناک اور دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اگر دنیا کے تمام درخت ان کو قلمیں بنا لیا جائے اور ساتوں سمندر سیاہی بنا لیے جائیں اور ان سیاہی اور قلموں سے اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنی شروع کی جائے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، قلمیں ٹوٹ جائیں گی اور لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مغیبات خمسہ یعنی 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، قیامت کب آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسری بات، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، فائدہ ہوگا اس کا یا نقصان ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ تیسری بات کہ رحم مادہ میں کیا ہے، یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، پھر فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کے حالات کیسے ہوں گے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے کسی کو نہیں پتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس کو کہاں کس حال میں موت آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے باخبر ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ السجدہ۔ سورۃ السجدہ میں چونکہ سجدے والی آیت ہے اس لیے اس آیت کی نسبت سے پوری سورت کو سورۃ السجدہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے والے یا سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ان آیات کو آیت السجدہ یا سجدے والی آیات کہا جاتا ہے۔ اگر سجدے والی تمام آیات کا غور سے جائزہ لیا جائے تو اس کے مضامین 3 طرح کے ہیں۔ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود سجدہ کرنے کا حکم دیا، جیسے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور ایک جگہ فرمایا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ۔ اور بعض سجدے کی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور صالحین کے سجدے کا تذکرہ فرمایا۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، سورہ مریم کے اندر فرمایا۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، تو انبیاء اور صالحین کے سجدہ کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ اور تیسری قسم کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے سجدے سے اعراض اور تکبر کو بیان کیا، جیسے سورۃ الانشقاق میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ تو ان آیات کو پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی سجدہ لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خود سجدے کا حکم دیا تو اس کی موافقت میں سجدہ کرنا ضروری ہے۔ جہاں انبیاء اور صالحین کے سجدے کا تذکرہ فرمایا وہاں ان کی متابعت میں سجدہ کرنا ضروری ہے، اور جہاں کفار کے سجدے سے اعراض کا تذکرہ فرمایا تو ان کی مخالفت میں سجدہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے فقہا نے ان آیات کو پڑھنے اور سننے والے پر سجدے کو واجب قرار دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہی مجلس میں اگر سجدے والی آیت کو بار بار پڑھا گیا یا سنا گیا تو ایک ہی سجدہ لازم ہوگا، لیکن اگر پڑھنے والے کی مجلس بدل گئی، یعنی وہ اٹھ کے چلا گیا پانی پینے کے لیے پھر واپس آ گیا، یا سننے والے کی مجلس بدل گئی
تو اب سجدہ الگ کرنا ہوگا، 2 سجدے کرنے ہوں گے۔ اسی طرح اگر سجدے والی آیت بدل گئی تب بھی 2 سجدے کرنے ہوں گے، یعنی پہلے سورۃ الانشقاق کی تلاوت کی، پھر چلتے چلتے سورۃ العلق کی تلاوت کی، تو 2 الگ الگ سجدے کرنے ہوں گے۔ سننے والے کی مجلس بدل گئی یا پڑھنے والے کی مجلس بدل گئی یا سجدے والی آیت تبدیل ہو گئی تو ان 3 صورتوں میں پھر الگ سے سجدہ کرنا ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر توحید اور اپنی قدرت اور قیامت کے کچھ احوال کا تذکرہ فرمایا، اور آخر میں جو بات فرمائی وہ پوری صورت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، آپ اس کے ملنے میں شک نہ فرمائیں۔ یا تو مراد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا کی آپ اس میں شک نہ کریں، یہ ہماری طرف سے نازل شدہ کتاب تھی، یا مقصد یہ کہ جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اس میں آپ شک نہ فرمائیں۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان بنایا۔ اور آخر میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کا مقتدا اور امام بناتے ہیں اس کے لیے 2 شرطیں ہوتی ہیں، نمبر 1 علمی کمال حاصل ہو اور دوسرا عملی کمال اس کو حاصل ہو۔ لما صبروا یہ عملی کمال ہے، صبر کا دائرہ بہت وسیع ہے، طاعات پر صبر کرنا، گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا، کوئی مشقت تکلیف بیماری آ جائے تو اس کو برداشت کرنا، تو یہ انسان کے عمل کی پختگی کی نشانی اور دلیل ہوتی ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھنا، ان کا علم اور فہم حاصل کرنا، یہ علمی کمال کی نشانی ہے۔ تو انسان مقتدا اور پیشوا تبھی بن سکتا ہے جب وہ علمی کمال سے بھی متصف ہو اور عملی کمال سے بھی مزین ہو۔ یہ آیت مبارکہ اس پوری صورت کا نچوڑ اور لب لباب ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاحزاب۔ احزاب کہتے ہیں لشکروں کو، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کا تذکرہ فرمایا جو ہجرت کے 5ویں سال شوال میں پیش آیا، اور اس میں مشرکین مکہ کے علاوہ دیگر قبائل کو بھی ساتھ جمع کیا گیا تھا، اور مختلف لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، اس لیے اس غزوہ کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں، اور خندق کھودی گئی تھی اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغربی جانب جو کہ مدینہ میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ تھا، وہاں پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مسلمانوں نے خندق کی کھودائی کی، کیونکہ مسلمان 3000 تھے اور کفار 12 سے 15,000 کا لشکر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس طرح کے کاموں میں مشورہ فرماتے تھے۔ تو اس سے مشورے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جن کی رہنمائی ہر وقت وحی کے نور سے ہوتی تھی، وہ بھی مشورے کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھتے تھے، تو ہمیں اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مشورہ کرنے سے 2 بڑے فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جس سے آپ مشورہ لیتے ہیں اس کی مدد اور تائید آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ کہ مشورہ کرنے سے کسی کام کے مختلف پہلو اور انداز انسان کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں۔ تو جب مشورہ ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ انا کنا اہل فارس اذا حوصرنا خندقنا، کہ ہم اہل فارس جب مقابلہ کرنے کی تاب نہیں لاتے تھے تو ہم خندق کھود کے اپنی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی، اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ مدینہ کے اس طرف جہاں سے قافلے داخل ہوتے ہیں خندق کھود کے اس راستے کو بند کر دیا جائے۔ اور یہ اہل عرب کے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی کہ اپنی حفاظت کے لیے خندق کو کھودا جائے۔ اہل عرب اس سے پہلے یہ جنگی حکمت عملی نہیں جانتے تھے۔ پھر غزوہ خندق کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ فرمایا، چونکہ بنو قریظہ کے جو یہودی تھے انہوں نے جنگ میں مشرکین کا کھلم کھلا ساتھ دیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکے تھے کہ ہم کسی بھی صورت آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہی آپ کے دشمن کا ساتھ دیں گے، لیکن اس موقع پر انہوں نے چونکہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر آپ نے ان کا بھی محاصرہ کیا اور مردوں کو قتل کر دیا گیا، بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی کافی قرابت اور تعلق تھا،
تو سوچا کہ شاید اس کا لحاظ کر کے وہ ہمارے بارے میں نرم فیصلہ کریں گے، لیکن اب تو وہ ایمان لا چکے تھے، اس لیے ان کی ہمدردی اور محبت اللہ کے نبی اور صحابہ کے ساتھ تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور جو ان کا مال ہے سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا۔ اس کے علاوہ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 3 باطل نظریات اور جاہلیت کے تصورات کو رد فرمایا ہے۔ پہلی بات کہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے انسان کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے، یا تو وہ رحمان کا گھر ہے یا پھر شیطان کا گھر۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ جس کو کہہ دیا کہ یہ میری ماں کی طرح ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، اگر کفارہ ادا کر دیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گی، جس کو کفارہ زہار کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا نظریہ کہ زمانے جاہلیت میں جس کو لوگ پالتے تھے اس کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور وراثت میں سے اس کو حصہ بھی دیا جاتا تھا، اور اپنی کنیت سے اس کو بلایا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے بھی حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اس لیے ان کو آپ کی نسبت سے نہ بلایا جائے، بلکہ ان کے والد کی طرف ان کی نسبت کی جائے، زید بن حارثہ۔ تو پتہ چلا کہ جو لے پالک ہوتا ہے یا متبنہ ہوتا ہے اس کے احکام حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتے، نہ اس کو وراثت ملتی ہے، نہ اس کا اپنی بہنوں سے پردہ ختم ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی والدیت کو چینج کر سکتے ہیں۔ لیکن آگے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی کا ایمان والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان کے باپ کی طرح ہی ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی ازواج امت کی مائیں ہیں، بلکہ اپنے حقیقی ماں باپ سے بھی رتبہ اور مقام ان کا زیادہ ہے۔ تو سورۃ الاحزاب کا جو حصہ 21ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان مضامین کو بیان فرمایا، اور کچھ مضامین اور بھی ہیں جن کو 22ویں پارے کے شروع میں بیان کیا گیا، وہ انشاءاللہ 22ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔